من شک فی کفری کے بارے میں کہ آپ اس اصول سے کیا انکار کرتے ہیں؟ یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اور میں اس قول کو بالکل مانتا ہوں۔ یہ قول حضرت امام محمد بن سہنون مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ہمارے ہاں کلام اور فقہ کی کتابوں میں بالخصوص جہاں بلاسفیمی کے مسائل لکھے ہوئے ہیں وہاں یہ مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے، اور میں اس قول کو بالکل مانتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابرین نے اس قول سے استفادہ بھی کیا ہے، لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو گستاخ رسول کے کافر ہونے میں شک کرے یا اس کے عذاب میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہوگا۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی گالی دے دیتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سخت ترین عذاب دیں گے۔ تو لہٰذا یہ قول بالکل درست ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص معین کے بارے میں، یعنی ایک ڈیبیٹ تو یہ ہے کہ گستاخ رسول کافر ہے، اس کے کفر میں شک بھی کفر ہے، اور آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا۔ اب ایک دوسرا سوال کھڑا ہو گیا کہ ایک ایسا شخص جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں سوال ہو گیا کہ یہ گستاخ رسول ہے یا نہیں۔ تو کوشچن یہ ہے کہ کیا اس کے کفر میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ علماء کا ایک گروہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ شخص گستاخ رسول ہے، دوسرا شخص یہ کہہ رہا ہو، یا دیگر علماء یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ گستاخ رسول نہیں ہے، یا بعض علماء یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ دین کی کسی بنیاد کا انکار کرنے کی وجہ سے، جیسے کوئی اللہ کی توحید کا انکار کر دیتا ہے، کوئی اللہ کے وجود کا منکر ہو جاتا ہے، کوئی نمازوں کا نعوذ باللہ انکار کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو صریح کفر ہے۔ لیکن اگر کسی کے کفر میں اختلاف ہو گیا، بعض علماء کہہ رہے ہیں یہ کافر ہیں، بعض کہہ رہے ہیں یہ کافر نہیں ہے، کوئی سچویشن پیدا ہو گئی، تو اب یہ یہاں پر اب تعبیرات کا فرق ہے کہ کیا ایسے شخص کے کفر میں بھی شک کرنا کفر ہوگا، اور اس کا اجرا کرتے ہوئے جس شخص پر اس کے کفر کا التزام ابھی واضح نہیں ہوا، کیا اس شخص کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ تم نے شک کیا لہٰذا تم بھی کافر ہو گئے؟ میں اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اپنی کتاب میں بہت ڈیٹیلڈ اس پر بحث کی، اور میرے پیش نظر اس میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں ماضی میں بہت سے علماء نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ کافر ہیں، اور آپ کے ماننے والے اگر آپ کو مسلمان مانیں تو وہ بھی کافر ہیں، یہ کہا گیا۔ جی بالکل۔ تو میرے پیش نظر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اور میں نے اس کی وضاحت کی کہ اگر 100 علماء شیخ اکبر کی تکفیر کر رہے ہیں تو ہزاروں علماء ایسے ہیں جو شیخ اکبر کی تکفیر نہیں کر رہے۔ ایک طرف وہ اکابرین بھی ہیں جو ہیں ان کو غوث زماں مانتے ہیں، ان کو قطب اعظم مانتے ہیں، اور ان میں ایک بڑا نام ہمارے لیے بہت لائق احترام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے آپ کو امام الحقیقت و طریقہ لکھا۔ ان کے بارے میں کہا کہ یہ بحر الحقیقت و طریقہ ہیں، یہ اس امت کی زبان ہے، اور کہا کہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جن سے شریعت اور طریقت دونوں زاویوں میں لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ اور آپ اعلیٰ حضرت کانفرنس میں اگر میرا خطاب سنیں جو میں نے ابن عربی اور اعلیٰ حضرت پر کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت ابن عربی کے کتنے بڑے مداح ہیں۔ تو بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف ابن عربی کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے طائفہ یعنی ابن عربی کو ماننے والوں کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین ابن عربی کے یعنی مداحین میں سے ہیں، ان کے خودی خواہ ہیں، تو کیا اب ہم ان کو کافر کہہ دیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ جہاں بڑے بڑے علماء میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو اب آپ کو اس حکم کو اپلائی کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ خیال سے احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو میں من شک فی کفری و عذابہ کے اصول کو تو مانتا ہوں کہ گستاخ رسول کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے، لیکن اگر کسی کی تکفیر میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی شخص معین کے بارے میں اختلاف ہے کہ بھئی یہ کافر ہے یا نہیں ہے، یہ گستاخ رسول ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں جب تک التزام نہیں ہوا، وہ التزام آپ پر واضح ہو گیا، کسی اور پر وہ التزام واضح نہیں ہوا، تو کیا اس صورت میں بھی یہ اصول اسی طرح اپلائی ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ علماء کی جو یہ تعبیرات ہیں یہ قابل غور ہیں۔ میں اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ۔ اس کتاب کا ترجمہ حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس فتویٰ کے اختتام میں، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے جب برٹش یعنی انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس بیہودہ کلام کا قائل، وہ قول پر بات نہیں کر رہے، وہ قول کے قائل پر بات کر رہے ہیں،
ان کے نزدیک التزام ہو گیا کیونکہ نہایت توہین آمیز باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی تھیں۔ از روئے شریعت کافر اور بے دین ہے اور ہرگز مسلمان نہیں، اور شرعاً اس کا حکم قتل اور تکفیر ہے، اور جو شخص اس کے کفر میں شک اور تردد لائے یا اس استخفاف کو معمولی جانے کافر اور بے دین اور مسلمان نہیں، لعین ہے۔ یہ بات لکھ رہے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ اس بیہودہ کلام کے قائل کو از روئے شریعت کافر کہہ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ فتویٰ آج سے تقریباً کم و بیش 100 سال پرانا فتویٰ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، پیغام پاکستان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شاہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور آپ نے قائل کے اوپر فتویٰ دیا کیونکہ ان کے نزدیک اس کا التزام ہو چکا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 کتابیں ہیں جو باضابطہ طور پر آپ نے شاہ اسماعیل دہلوی کے خلاف لکھیں، الکوکبۃ الشہابیہ، سل السیوف الہندیہ اور سبحان الصبوح، اور ان تینوں کتابوں میں 78 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے شاہ اسماعیل دہلوی کے ان عقائد کا ذکر کیا جو کفری عقائد ہیں۔ لیکن فتاوی فقیہ ملت میں الکوکبۃ الشہابیہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں ایک فار سے کف لسان ماخوذ و مختار، یعنی بتا یہ رہے ہیں کہ میں نے 78 اس شخص کے کفریہ جملے ذکر کرنے کے باوجود کف لسان کیا ہے اور شاہ اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا۔ کیوں؟ فتاوی فقیہ ملت میں الکوکبۃ الشہابیہ کے حوالے سے لکھا ہے احتیاطاً، وجہ کیا ہے کہ اسماعیل دہلوی کا اپنے تمام اقوال کفریہ ملعونہ سے توبہ کی خبر کا مشہور ہونا ہے۔ گویا کہ آپ کو یہ بات کہیں سے پہنچ گئی کہ اس شخص نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تھی۔ اب آپ دیکھیے فتاوی رضویہ شریف کی یہ 15ویں جلد ہے، اور آپ الکوکبۃ الشہابیہ میں تو یہ فرما چکے، اب آپ اپنے ایک اور رسالے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ سل السیوف الہندیہ، آپ اس فتوے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء اب تک یہی تحقیق فرما رہے ہیں کہ لزوم اور التزام میں فرق ہے۔ اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات، اور قائل کو کافر مان لینا اور بات۔ ہم احتیاط برتیں گے، سکوت کریں گے جب تک ضعیف سا ضعیف احتمال ملے گا، حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فقیر غفر اللہ تعالی لہ نے اس مبحث کا قدر بیان آخر رسالہ سبحان الصبوح میں کیا، اور وہاں بھی فرماتے ہیں کہ اس امام و طائفہ پر صرف ایک مسئلہ امکان کذب میں 78 وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دیا، حکم کفر سے کف لسان ہی کیا ہے، یعنی 78 وجوہات کفر ثابت ہو گئیں، پھر بھی قائل کو کافر کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ ان کی رائے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس شخص نے توبہ کر لی تھی، لیکن حضرت فضل خیر آبادی فرما رہے ہیں کہ اس قول کا قائل کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میری کسی بھی صورت میں اعلیٰ حضرت کی رائے سے اس میں اختلاف نہیں ہے، میرا اختلاف علماء کی ان تعبیرات سے ہے کہ جن کو وہ غلط سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات من شک فی کفری و عذابی ہی کی غلط تعبیر کرتے ہوئے وہ اس اصول کو اس قدر عام کر دیتے ہیں کہ پھر آپ اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر علماء کو اہل سنت کے ہی خود اپنے دارالفتاؤں سے کافر کہا گیا۔ ان رویوں کی ہم سخت ترین مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایسے موضوعات دیکھیے جو موضوعات تحقیق طلب ہوتے ہیں، آپ مدارس کے میں بیٹھ کر ان پر ریسرچ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، ڈائلاگز رکھیں، لیکن ایسا رویہ کہ بڑے بڑے علماء کو کافر کہہ دیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لائق مذمت ہے۔